الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات، آج جو حدیث ہم پڑھنے جا رہے ہیں بہت ہی اہم باتیں اس میں میرے لیے اور آپ کے لیے ہیں، اور اس حدیث کا موضوع ٹاپک یہ ہے کہ جنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، ہم اللہ کو دیکھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار مجھے اور آپ کو انشاءاللہ ضرور نصیب ہوگا. اسی کے متعلق یہ حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کو بڑا شوق تھا اللہ کو دیکھنے کا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوال کرتے تھے کہ اللہ کے نبی، کیا ہم اللہ کو دیکھیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں نظر آئے گا؟ تو روایت ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قالوا یا رسول اللہ هل نرى ربنا یوم القیامہ، اے اللہ کے نبی کیا قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثالوں سے سمجھایا کرتے تھے. جب بھی مثال دی جاتی ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کے برابر کسی کو ایگزامپل نہیں دیا جاتا. یہاں جو مثال دی گئی ہے دیکھنے اور دیکھنے کی مثال ہے، جس کو دیکھ رہے ہیں اس کی مثال نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگزامپل دے کر کہا هل تضارون فی رؤیت الشمس فی الظہیرہ لیست فی سحابہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال ہوا کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم سورج کے دیکھنے میں تم کو دقت ہوتی ہے؟ جب سورج آسمان پر ہوتا ہے، کوئی کلاؤڈ نہیں ہوتا، کلیئر سورج دکھتا ہے، تو تم کو کوئی دقت ہوتی ہے سورج دیکھنے میں؟ قالوا لا، صحابہ اکرام نے کہا کہ نہیں. فہل تضارون فی رؤیت القمر لیلۃ البدر لیس فی سحابہ، کہا کہ کیا تم کو چاند دیکھنے میں جب 14 ڈیز کا ہوتا ہے جس کو لیلۃ البدر یعنی کمپلیٹ چاند جب ہوتا ہے، تو کیا اس کے دیکھنے میں تم کو دقت ہوتی ہے؟ تو صحابہ اکرام نے کہا کہ نہیں. تو فوالذی نفسی بیدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی قسم کھائی جو ہمیشہ کھاتے تھے. کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا تضارون فی رؤیت ربکم الا کما تضارون فی رؤیت احدہما، جیسے سورج اور چاند کے دیکھنے میں تم کو دقت نہیں ہوتی، یہ اتنی دقت جتنی ہو سکتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھنے میں دقت ہرگز نہیں ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھو گے. سورج اور چاند کے دیکھنے کے لیے بھیڑ بھاڑ دھکم پیل کرنا نہیں پڑتی ہے، کلیئر سورج اور چاند دکھتا ہے. تو یہاں دیکھنے میں تشبیہ ہے، جس کو دیکھا جا رہا ہے اس میں تشبیہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں فَيَلْقَ الْعَبْدَ فَيَقُولُ، اللہ کے سامنے بندہ جائے گا تو اللہ تعالیٰ کہے گا اے فلاں آدمی. اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، میں اور آپ اللہ کے سامنے ٹھہرے ہیں. الم اکرم کا واسود کا وازوج کا واسخر لك الخیل والابل وادرک ترأس وتربع. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں الم اکرم کا، کیا میں نے تجھے ہانر عزت نہیں دی؟ اللہ نے آپ کو عزت دی. الم اکرم کا واسود کا، کیا میں نے تجھے سردار نہیں بنایا؟ اپنے گھر کا سردار، معاشرے کا سردار، اپنے دکان کا بڑا، گھر کا بڑا، خاندان کا بڑا. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو سے گنا رہے ہیں. وَأُزَوِّجْ کا، میں نے تیری شادی کی. شادی اللہ کا انعام ہے. ان لوگوں سے پوچھو جو اپنے دلہا یا دلہن کے انتظار میں گھروں میں بوڑھے ہو رہے ہیں، جن کو رشتے نہیں آتے ہیں. ان لوگوں سے پوچھو جن کی بیویوں سے جھگڑے ہیں، سالوں سال گزر رہے ہیں، وقت آتا ہے تو کھانے کے لیے تڑپتے ہیں. ان لوگوں سے پوچھو. کہا کہ وہ ازوج کا، اگر آپ کی شادی ہوتی ہے تو یہ اللہ کی نعمت ہے. آپ کی بیوی اللہ کی نعمت ہے، بیوی کے لیے شوہر اللہ کی نعمت ہے. وہ ازوج کا
وَأُسَخِّرْ لَكَ الْخَيْلَ وَالْإِبْلَ، اللہ تعالیٰ بندے سے بھی کہیں گے میں نے تیرے اونٹ اور گھوڑے تیرے لیے بنائے۔ وہ زمانہ اونٹوں اور گھوڑوں کا تھا، اگر آج آپ کے پاس سائیکل بھی ہے تو یہ اللہ کی نعمت ہے۔ سائیکل بھی اگر آپ مالک ہیں سائیکل کے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یا دو پیر صحیح سلامت ہیں تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ وَأُسَخِّرْ لَكَ الْخَيْلَ وَالْإِبْلَ وَأَذَرَكَ تَرَأْسُ وَتَرْبَعْ، اور میں نے چھوڑ دیا تھا کہ تم سرداری کرو، وَتَرْبَعْ یعنی مال غنیمت حاصل کرو، مال حاصل کرو، اپنے مال میں فائدہ اٹھاؤ۔ جاہلیت کے زمانے میں قوم کا سردار مال غنیمت کا پو حصہ لے لیتا تھا، اسی حساب سے یہ بھی کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ ساری نعمتوں کو گنائیں گے اور کہیں گے، وہ کہے گا فیقول بلا، بندہ اللہ کے سامنے کہ ہاں اللہ یہ سب تو نے مجھے دیا تھا۔ قال فیقول افظننت انک ملاقی، کیا تجھے یقین تھا کہ تو آج میرے سامنے ٹھہرے گا؟ آج تو مجھے سامنے تیرا اکاؤنٹیبلٹی، تیرا حساب و کتاب ہوگا، کیا تجھے تیرے مائنڈ میں تھا؟ فظننت انک ملاقی فیقول لا، بولا کہ اللہ یہ نہیں معلوم تھا، یہ نہیں معلوم تھا کہ مجھے تیرے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے فإنی انساک کما نسیتنی، جیسے تو نے دنیا میں تیرا حساب و کتاب بھول گیا تھا، آج میری رحمت سے تجھے بھلا دیتا ہوں، میری رحمت تیرے ساتھ نہیں ہوگی۔ پھر دوسرے کے ساتھ سیم ایسے ہوگا، دوسرے بندے کو لائے گا، یہی سوال و جواب۔ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے تو میں دوسرے کی ساری باتیں میں ریپیٹ نہیں کرتا ہوں۔ اور اسی طرح تیسرا آدمی لایا جائے گا، فیقول لہ مثل ذلک، یہ تیسرا آدمی جو آئے گا وہ منافق ہوگا، وہ منافق ہوگا، وہ کہے گا یا رب آمنت بک، اے اللہ میں تیرے اوپر ایمان لایا، وبکتابک تیرے کتاب پر ایمان لایا، وبرسلک تیرے رسولوں کو میں نے مانا، وصلیت وصمت میں نے نماز پڑھا، روزہ رکھا، وتصدق میں نے صدقہ کیا۔ یہ سب ہم کرتے نہیں کرتے؟ سارے کام کرتے ہیں، ایمان لائے ہیں، نماز پڑھے ہیں، ہم پڑھیں، روزہ رکھتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں۔ وَيُثْنَى بِخَيْرٍ مَّا اسْتَطَاعَ، جتنا ہو سکتا ہے اللہ کی تعریف کرے گا، ایسا کرا ویسا کرا، ساری باتیں کرنے کے بعد اللہ اس سے کہیں گے فیقول ہا ہونا اذن، ارے ذرہ ٹھہر، تو جو بول رہا ہے تھوڑا ٹھہر، تھوڑا ٹھہر جا۔ ثم یقال لہ الآن نبعث شاہدنا علیک، تھوڑا ٹھہر میں تیرے خلاف اب وٹنس لاتا ہوں، یہ جو سارے کام جو تو کیا ہے کیا، لیکن اس میں اخلاص نہیں تھا۔ میرے عزیزو دوستو، ہم لوگ اتنے سارے کام کرتے ہیں، صدقہ، خیرات، نماز، اس کے لیے اخلاص بہت ضروری ہے۔ اللہ کہیں گے کہ ذرا ٹھہر نا، کیا بول رہا ہے؟ اب میں تیرے خلاف وٹنس لاتا ہوں، تو وہ سوچے گا ارے میرے خلاف کون وٹنس دے گا؟ بندہ سوچے گا کہ میرے خلاف وٹنس دینے والا کون ہوگا؟ وَيَتَفَكَّرُ فِي نَفْسِهِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْهَدُ عَلَيَّ، ارے میرے خلاف وٹنس کون دے گا؟ فَيُخْتَمُ عَلَى فِيهِ، اللہ اس کی زبان پر اسٹامپ لگا دیں گے، سیل کر دیں گے، اس کا منہ اللہ تعالیٰ سیل کر دیں گے۔ وَيُقَالُ لِفَخِذِهِ وَلَحْمِهِ وَعِظَامِهِ، اللہ اس کے ران سے کہیں گے، وَلَحْمِهِ اس کے گوشت سے کہیں گے، وَعِظَامِهِ اس کے بونس ہڈیوں سے کہیں گے، انطقی بولو نا، یہ ہڈی، گوشت، ران، اس سے اللہ کہیں گے کہ بولو، انطقی فتنطق فخذہ ولحمہ وعظامہ بعملی، اس کا ران بولے گا، اس کے ہڈیاں بولیں گی، اس کا گوشت بولے گا، جو کچھ میں نے اور آپ نے کیا سب وہاں اللہ کے لیے کسی ریکارڈر یا کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، یہ سب سے بڑا ریکارڈر ہے، یہ گوشت، یہ ہڈیاں، یہ ران، جو اکثر انوالومنٹ اس کا ہوتا ہے بہت سارے اعمال میں، یہ تین چیزوں کا انوالومنٹ زیادہ ہوتا ہے۔ ہڈیاں تو ویسے ہڈیاں ہیں، گوشت تو سارے بدن کا گوشت، ران اس کا بہت جگہ انوالومنٹ ہوتا ہے۔ تو وَذَلِكَ لِيُعْذِرَ مِن نَفْسِهِ، تاکہ اس پر حجت پوری ہو جائے۔ وَذَلِكَ الْمُنَافِقُ، یہ منافق ہوگا۔
وَذَلِكَ الَّذِي يَسْخَطُ اللَّهُ عَلَيْهِ، آخر میں یہی بتایا گیا کہ یہ اس لیے ہوگا کہ اس پر اتمام حجت ہو جائے، اللہ نے ایسے اٹھا کے جہنم میں نہیں ڈال دیا، حجت پوری ہو گئی، یہ منافق ہوگا اور یہ وہ شخص ہوگا جس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا۔ میں نے اپنی طرف سے کوئی بات زیادہ نہیں کہی، حدیث کے الفاظ آپ کے سامنے رکھ دیے، نصیحت حاصل کرنا میرا اور آپ کا کام ہے، اس سے پہلے کہ اللہ کے سامنے اس دن میں ہوں اور آپ ہوں، ہم تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔